بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی فیصل فیکٹر. زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا کسی سفر کا آغاز کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سفر خود تعین کریں، جتنی مشکلات ہیں راستے کی خود جھیلیں. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سینئرس کی ہیلپ لیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں. تو اسی سفر کا آغاز کرنے کے لیے جو لوگ اپنا مارکیٹنگ میں سفر آغاز کرنا چاہتے ہیں یا سیلس کے اندر سیلس کے اندر سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے لیے ہم نے ایک گیسٹ کو دعوت دی ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. جی ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر فیصل، آپ بتائیں کیسے؟ جی الحمد للہ. اچھا ارشد بھائی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے دی فیصل فیکٹر پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو ٹائم مل سکے. ڈیفینیٹلی آپ بزی بڑے ہوتے ہیں. اچھا بھائی، میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں، میں نے ڈفرینٹ انٹرویوز کیے کہ جو شروع سے ہی چاہتا تھا یار کہ میں فارم ڈی کروں یا فارمیسی کروں. تو آپ کی خواہش یہی تھی یا آپ بھی پہلے آپ کا ایم بی بی ایس کی طرف ہی رجحان تھا اور نہ ایڈمیشن ہوا تو پھر آپ ادھر آ گئے؟ اچھا فیصل، میں نے ضرور ایم بی بی ایس کا ٹیسٹ دیا تھا، لیکن جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے فادر بھی جو ہے نا وہ فارماسسٹ ہیں، اور فارمیسی پروفیشن کے بارے میں مجھے اس وقت سے معلوم تھا کہ جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی جو ہے نا وہ ڈگری یا کوئی پروفیشن ہوتا ہے. تو میں نے ساری زندگی اوبیسلی اپنے فادر کو ہی دیکھا، اور ان کا تعلق بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے تھا، انہوں نے ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا تھا. تو میرا شروع سے ہی جو ہے نا وہ رجحان اسی طرف تھا کہ میں فارما کو ہی جوائن کروں گا اور مارکیٹنگ کے اندر ہی جو ہے نا وہ ہوں گا. تو میری جو گریجویشن تھی اس کا مقصد، اور وہیں سے جو فرسٹ ایئر سے میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے تیار کرنے کی کوشش کی کہ میں آگے جا کر فارما سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو جوائن کر سکوں. اچھا بھائی، بڑا امپورٹنٹ سوال. جیسے بندہ فورتھ ایئر یا ففتھ ایئر کے قریب آتا ہے، پروفیشنل جرنی کا آغاز کرنا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ رائٹ آفٹر گریجویشن. لیکن آپ کی اسٹوری میں ایک چیز ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے لائک فورتھ ایئر یا ففتھ ایئر سے ہی اپنا پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کر لیا. اس سے کیا آپ کو بینیفٹ اور تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. اچھا فیصل، عام طور پہ ہم بھی جب گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیوشنس وغیرہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اور ہم نے بھی جو ہے نا وہ دیا. لیکن ایک اپرچونیٹی ملی فورتھ ایئر میں ہی، جو ایک آرگنائزیشن تھی، وہ بھی نیو آرگنائزیشن تھی، اور وہ کمپنیز کو زمانے میں ریگولیٹری افیئرس اور بزنس ڈیولپمنٹ کی سروسز دیتی ہے، جب فارما کمپنیز کے اندر جو ہے نا وہ پراپر ڈپارٹمنٹس نہیں. تو وہاں پر اپرچونیٹی ملی، اور فورتھ ایئر اور ففتھ ایئر جو ہے نا میں نے سیلز جوائن کی ان کے پاس، اور را مٹیریل کی سیلز ہم کرتے تھے. اب اس کا بینیفٹ یہ ہوا اوبیسلی کہ آپ جو ہے نا وہ یونیورسٹی ٹائم کے اندر ہی فیلڈ میں نکل گئے، روڈ کے اوپر آئے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر جو ہے نا وہ جانا. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر تو آپ اور فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک الگ ہی جو ہے نا وہ عزت ہوتی ہے جو جونیئرس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سیلس کے اندر جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. آپ جو ہے وہ ویٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کا، وہاں پر کہیں کہیں آپ کو جو ہے نا وہ کبھی کبھار فیلئرس بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار لوگ آپ سے برے طریقے سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ کہ آپ کی ایک پراپر ایک بلڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے نا ایک پہلے سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ جب میں فیلڈ میں جاؤں گا تو وہاں پر کیا کیا پرابلم یا کیا کیا مشکلات جو ہے نا وہ آ سکتی. اچھا، اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو یونیورسٹی کی لائف ہوتی ہے اس میں جو پروفیشنل لائف کو ہم بڑا ڈفرینٹ طریقے سے فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی، تو اس کی جو تھنکنگ ہوگی ایک عامہ پروفیشنل مارکیٹنگ پروفیشنل کے اوپر، تو اس کی یہ ہوگی کہ وہ صبح آتا ہوگا، لائک کافی پیتا ہوگا، اس نے ایک دو میٹنگس کی، اور اس کے بعد کچھ ڈیلیگیٹ سے وہ ملا، کچھ انٹرویوز کیے اور تھوڑی سی چٹ چیٹ کی اور ڈیز اینڈس. تو کیا اسی طرح ایک فارما مارکیٹنگ انڈیویجول کی لائف ایسی ہی ہوتی ہے؟ اچھا فیصل، جب ہم بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم سے جو ہے نا وہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں آنے کا طریقہ کیا ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ کو مجھے تو لگتا ہے کہ یہی فیلنگ ہے کہ مارکیٹنگ میں آئیں گے تو ان کی زندگی جو ہے نا اس میں رنگ بھر جائیں گے. لیکن آج جب ہم اپنے ان کولیگس کو یا ان کلاس فیلوز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ریگولیٹری افیئرز یا بزنس ڈیولپمنٹ یا پروڈکشن کو جو ہے نا وہ جوائن کیا، تو ان کی زندگی جو ہے نا وہ کافی حد تک آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فارما مارکیٹنگ کے اندر جو ہے وہ اوبیسلی اچیومنٹس، نمبر گیم، یہ تمام جو ہے نا فیکٹرز موجود ہیں. کچھ پریشرز بھی ہوتے ہیں اوبیسلی، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ بیڈ ارنرز ہیں فار دا آرگنائزیشن. تو ایک دفعہ میں نے ایک یونیورسٹی میں پریزنٹیشن بھی اسی طرح کی تھی کہ پہلے جو ہے نا وہ تمام یہ چیزیں دکھائی کہ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، کہ جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں سے ملنا ملانا ہے، ایڈس چل رہے ہوں گے، مے بی ایکٹرز جو ہے نا وہ آ رہے ہوں گے، ان سے ملاقات ہو رہی ہوگی آپ سے. لیکن جو ہے نا ایکچولی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو فیلڈ میں بھی نکلنا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بنو کو ہاٹ اور جڈو جیسے شہروں میں بھی جو ہے نا وہ ریگولر بیسس پہ جانا ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو نمبرز ہیں، اچیومنٹس ہیں، آبجیکٹیوز ہیں آپ کے، وہ بھی اچیو کرنا ہے، اس کے بھی پریشرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. تو اوبیسلی جو لوگ اپنے ذہن میں بنا کر آ رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے سے
جو ہے نا وہ کپڑے پہن کے ہاتھ میں کافی کا مگ لے کے جو ہے نا پورا دن گھومیں گے اور ایک پارٹی پروگرام ہوگا, لیکن وہ اس طرح سے ہوتا نہیں. اچھا آپ نے شاید میری آڈینس کا دل توڑ دیا, کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے کہ فارما مارکیٹنگ میں آئیں گے, ہمارے انٹرنیشنل ٹور ہوں گے, ہم سنگاپور جائیں گے, ہم یورپ جائیں گے. آپ نے بات کی بنو کوہاٹ, یہ ساری چیزیں اصل میں تھوڑی اس ریئلٹی پہ بھی تھوڑا سا پکچر ڈالیں. دیکھیں جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ سب کو ہی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ملیں گے, بے شک وہ مارکیٹنگ میں ہوں یا دوسرے ڈویژنس کے اندر ہوں. تو یہ تو ایک چیز ہے جو آپ کو آگے کریئر کے اندر جو ہے نا وہ ملتی ہی ہے کبھی نہ کبھی. لیکن بینگ فارما مارکیٹنگ پرسن, تو اس میں جب آپ اپنی کیمپینز جو ہے نا بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو پراپرلی رن کرنے کے لیے, اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ جگہوں پر جانا ہوتا ہے, آپ کو کسٹمرز وزٹ کے لیے جگہوں پر جانا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے نا وہ انسائٹ لینے کے لیے بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے. اور وہ جگہ ہے اوبویسلی صرف جو ہے نا وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد ہی نہیں ہوتی. اس میں آپ کو انٹیریئر سندھ میں بھی جانا ہے, اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ رحمیار خان بھی جانا ہوگا, کبھی KPK, کوئٹہ اور بلوچستان کے دوسرے ایریاز میں بھی جانا ہوگا. تو یہ اپنے مائنڈ بنا کر آئیں کہ ٹریولنگ جو ہے نا وہ فریکوینٹ ہوگی فارما مارکیٹنگ کے اندر, اور اس سے جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں. اچھا سر, ایک سوال آپ نے مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جب آپ نے کیمپین کی بات کی, مارکیٹنگ ڈرائیو کی بات کی, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کیمپین کی سکسیزفل ایگزیکیوشن کے لیے کسی بھی مارکیٹنگ پروفیشنل کا فیلڈ میں اترنا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ کی زندگی میں آپ نے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ کیمپینس, مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کی ہوں گی. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کے کچھ کمیونیکیشن کچھ اور تھی, یا کوئی فنی واقعہ, کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل فیصل, ماشاء اللہ سے برکہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی لانچز جو ہے نا وہ ملی ہیں فارما میں, ڈفرینٹ اور اچھی لانچز بھی گئی, اس کی مارکیٹنگ کیمپینز بھی تھی. تو ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ کریٹیوٹی کو اس کے اندر ضرور جو ہے نا وہ ڈالیں. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کریٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ویل کو جو ہے ری انوینٹ کرنا. آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ڈفرینٹلی کر سکتے ہیں جو کہ سامنے جو ہے نا وہ سمجھ بھی آئے. جب آپ فارما کیمپین بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بنو کا لڑکا ہے یا آپ کا جو لڑکانہ کا TM ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے آپ کی کیمپین. انڈرسٹینڈ کرے گا تو ایگزیکیوٹ کرے گا. اچھا, وہ کیمپین جب ہو رہی ہو تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ ایک فرسٹ لک کے اندر سمجھ جائے کہ یار بندہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کوئی ڈکشنری نہیں کھولنی پڑے, اسے کوئی جو ہے نا وہ ایک کنسلٹنٹ ہائر نہیں کرنا پڑے گا آپ کی کیمپین کے. ایکچولی میں بتاؤں گا یہاں پر ایک بڑا زبردست سا واقعہ تھا کہ ایک ہماری پروڈکٹ تھی کسی زمانے میں, اس کی ٹیگ لائن تھی سم تھنگ مسنگ. تو ہم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ رانی جوس کا جو ہے وہ کارٹن بھجوایا ٹیم کو, اور اس کے اندر سے کچھ کینز جو تھے نا, اس میں سے ہم نے وینڈر کو کہا کہ آپ ڈرل کر کے جو ہے نا اس کا جوس نکال لیں, تاکہ جب وہ کسٹمر اٹھائے گا تو سم تھنگ مسنگ والا ایلیمنٹ سمجھ میں آئے گا. اچھا, یہ کیمپین جو ہے نا وہ پراپرلی کمیونیکیٹ بھی کی گئی, آن لائن جو ہے نا اس کے اوپر ٹریننگ بھی کی گئی, لیکن اوبیسلی ہمیشہ جو ہے نا وہ گیپ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ میں ایشوز ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ یہ گیا کین, اور وہاں کے سیلس مینیجر کی کال آ گئی اور وہ گالیاں دینے لگا, ہمیں نہیں, TCS کو. تو وہ کہہ رہے کہ سر یہ TCS لے لے, تو ایسے ہے ویسے. ہم نے کہا بھائی ہوا کیا ہے, پرابلم. کہہ رہے سر انہوں نے جو ہے نا وہ ڈرل کر کے جوس نکال لیا سر. تو یہ اوبیسلی ایشوز جب بھی آپ کیمپینز جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے تھوڑے بہت ایشوز آتے ہیں. اور جو آپ نے کہا فیصل کہ فیلڈ میں اترنا جو ہے نا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کیا TM کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کیمپین کے اوپر پراپرلی. جب پراپر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تبھی وہ بہتر ایگزیکیوٹ کر پائیں گے. اچھا اشرف بھائی, جب بات کرتے ہیں TM کے انڈرسٹینڈنگ کی, اچھا آج کے ٹیریٹری مینیجرس کے ماشاء اللہ سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 16 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, آج کی فیلڈ فورس میں اور پچھلے 10 سال کی فیلڈ فورس میں کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ؟ فیصل بالکل ایک بڑا ڈفرینس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب TM تھے, جب میں نے بھی ایز اے TM ہی اسٹارٹ کیا اپنا کریئر, میں نے تقریباً کوئی 5 سال جو ہے وہ ایز اے TM کام کیا. میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے اطراف میں اس ٹائم پہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے تو ان کو ایک کیریئر اورینٹیشن تھی, ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم ابھی ایز اے TM ہیں تو ہمیں آگے کیا کرنا ہے. نہیں معلوم تھا تو وہ سیکھتے تھے, سمجھتے تھے. کسی کو ایریا مینیجر بننا ہے, کسی کو مارکیٹنگ میں جانا ہے, یا کسی کو کوئی بھی اور کام کرنا ہے, تو اسے معلوم تھا کہ یار میں نے اگلے 3 سال میں 5 سال میں کیا کرنا ہے. آج جو ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ مسنگ ہے ہمارے TM میں سے, وہ یہی ہے کہ ہمارے TMs جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہیں آگے جو ہے نا وہ اپنا کریئر کس طرح سے پروگریس کرنا ہے. یہ کر لیتے ہیں کہ
اس کمپنی میں آ گئے, یہاں پر پرابلمز ہوئی, وہ کسی اور کمپنی میں چلے گئے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5-5 6-6 سال 8-8 سال جو ہے نا وہ لوگ ٹی ایم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں, لیکن ان کو ابھی بھی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے میں نے آگے پروگریس کرنا ہے. تو یہ والا فیکٹر جو ہے نا وہ ضروری ہے. اچھا, اب یہ انہیں کون بتائے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سینئرز جو ہیں اور ان کے جو سینئرز ہیں فیلڈ میں, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پوٹینشیل والا بندہ ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو گائیڈ کریں کہ آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اپنا کریئر. اچھا ارشد بھائی, جب ہم مارکیٹنگ پروفیشنل کی بات کرتے ہیں, ایک کہاوت ہے دیٹ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. اچھا, نیٹ ورکنگ کی کتنی امپورٹنس ہے؟ اگر میں پرٹیکولر آپ کے بارے میں بات کروں تو الحمدللہ یہ آپ کا میرے خیال سے پرسونا ہے, یا کہ کسی بھی لائک جو فریشرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, گریجویٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ان سے پوچھے ارشد بھائی کو جانتے ہو, تو یا وہ پہلا نام آپ ہی کا لیتے ہیں, یار میں ارشد بھائی کو جانتا ہوں. ایسا کیوں ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی؟ فیصل, میں بھی اس میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے اوبیسلی کہ میری نیچر بھی اس طرح کی ہے کہ میں ذرا زیادہ سوشل ہوں. ہاں, یہ ہے کہ اس میں ایک قربانی ہے کہ اگر آپ سوشل ہیں تو آپ کو ٹائم بھی جو ہے نا وہ دینا ہوتا ہے. تو اور اوبیسلی جو ٹائم دیتے ہیں وہ فیملی ٹائم ہی ہوتا ہے, جو کبھی کبھار جو ہے نا وہ سفر ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ جب آپ سے ہیلپ لیتے ہیں یا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے جو جونیئرز ہیں انہیں میں ایک پراپر جو ہے وہ چیزوں کی انسائٹ دوں, پراپر ایک انڈرسٹینڈنگ دوں, تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ آگے اپنے کریئرس کو کس طرح سے لے کر چلنا. اچھا, یہ تو ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہے ود جونیئرس, اور ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے جو آپ اپنے سینئرس کے ساتھ یا اپنے پیئرس کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو بہت چیزوں کی, آرگنائزیشنس کی, کلچرس کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو لوگوں سے مل کر بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ڈفرینٹ سچویشنس کے اندر کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, تو یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا ارشد, اس میں آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ بینگ اے مارکیٹنگ پروفیشنل آپ کو ایک آئسولیٹڈ سرکل میں نہیں رہنا چاہیے, آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, اور ناٹ جسٹ ود ان یور کمپنی بلکہ ڈفرینٹ کمپنیز میں یا ڈفرینٹ ود اگر کمپنیز کے علاوہ بھی بات کریں, یونیورسٹیز میں یا ہاسپٹلز میں, ان سب میں آپ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اچھا, کسی بھی انڈیویجول کو جو بھی مارکیٹنگ پروفیشنل ہے, آپ اس کو کتنا ریکمینڈ کریں گے وہ کتنا ٹائم اپنے سیم پیئرس کے ساتھ گزارے, کتنا ٹائم اپنے سینئرس کے ساتھ گزارے, یا کتنا ٹائم اپنے جونیئر کے ساتھ؟ اس کی کوئی کلاسیفیکیشن ہے یا کوئی رول؟ اس میں کوئی ایسا کلاسیفیکیشن تو نہیں ہے فیصل, لیکن ایک سجیشن ضرور ہے کہ آپ جب بھی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور سوشل سرکل کو بڑا کر رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں نا وہ پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس لیے نہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے بارے میں گاسپس کریں, اپنے باسز کے بارے میں گاسپس کریں. ہاں, آپ اس لیے لوگوں کے ساتھ ملے بیٹھے کہ آپ جو ہے نا وہ سیکھیں, ان سے کچھ سیکھیں. اوبیسلی ہر آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ کام کر رہی ہے, اس کی نارمز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, اس کے کام کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. اور آپ جب ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کیسے لوگ جو ہے نا وہ سچویشنس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے اندر سروائیو کرنا ہے اور ایکسیل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اس طرح کا ملٹی کلچرل ایکسپوجر جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو کوئی ایسا ٹائم تو نہیں ہے کہ کتنا آپ نے جو ہے نا وہ اپنے پیئرس کو دینا ہے یا کتنا اپنے سینئر. لیکن ایک آپ نے پوائنٹ یہ بتایا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پازیٹیو اسپیکٹس پہ فوکس کریں. آپ کی گیدرنگ کا مقصد یہ نہ ہو کہ جسٹ فار دا گاسپس, یا آپ کسی بھی گیدرنگ میں ہو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ لرننگ مل رہی ہو. اچھا ارشد بھائی, ایک آپ نے بات کی پاکستان کے حالات کی. اچھا, آگے آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو کیسا دیکھتے ہیں, اور جو ابھی ٹف سچویشن ہے پاکستان کی, تو کیا چیزیں ریکمینڈ کریں گے انڈیویجولس کو جو مارکیٹنگ پروفیشنل ہیں یا سیلس پروفیشنل ہیں کہ اپنے آپ کو مزید ایکوپ کریں, یا کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے آپ؟ اس میں ابھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اوبیسلی جو کاسٹ ہے ڈفرینٹ کیمپینس کی, ڈفرینٹ چیزوں کی, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہم افیکٹو یوزیج جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ ہم جو ہماری ریسورسز ہیں, جو ہماری کیمپینز ہیں, اس کو افیکٹولی ہم کسٹمر تک کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ جو ہے نا کیمپین بنا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا میسج جو ہے وہ کلیئرلی کسٹمر تک پہنچ جائے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت ایک ہیوی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کریں اور آخر میں جو ہے نا اس کا رزلٹ نہیں ہے. تو رزلٹ اورینٹیڈ ہونا ابھی اس ٹائم کے اوپر ضروری ہے
کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں ROI کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا مل رہا ہو. اصل میں ایک ہمارا سیگمنٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سپر پاور. کوئی ایک سپر پاور اگر آپ لینا چاہیں, آپ نے ڈفرینٹ DC کریکٹرس, پاور کریکٹرس دیکھے ہوں گے, دے ہیو ڈفرینٹ سپر پاور, تو کون سی سپر پاور آپ لینا چاہیں گے؟ یہ بینگ اے مارکیٹر میں یہ سمجھوں گا کہ لوگوں کے مائنڈ ریڈ کرنے کی جو ہے نا وہ پاور ہو. تو اس پاور سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ باس میٹنگ میں کیا پوچھنے والے ہیں آپ پہلے سے جواب دے دیں گے. یہ بھی پاسبلٹی ہے اس میں, کیونکہ دیکھو میری جو اپنی سپر پاور ہے نا, اگر میں ویسے بات کروں تو وہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہے. صحیح ہے. تو ریلیشن شپ بلڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, اس کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کسٹمر لیول کے اوپر جب آپ جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ انڈیویجول کسٹمرس کو کسٹمائزیشن کے اوپر جو ہے نا وہ آ چکی ہے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسٹمرس کی بات کر رہے ہیں, ان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں, ان کی کیا نیڈز ہیں, ان کی کیا چیزیں ہیں, وہ ہمیں اگر پتہ چل رہا ہے تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے. اور اس میں ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی اگر آپ مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے میسج آپ سے کیا چاہتے ہو. یہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ جب وہ بولتے ہیں تو تب بھی کوڈڈ میسیجز ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں جب وہ سوچیں گے تو وہ بھی کوڈڈ میسیجز ہوں گے. اس کو بھی سمجھنا جو ہے نا وہ تب بھی مشکل ہے. خیال سے اگر یہ پاور آ جائے تو میرے خیال سے پاکستانی شعروں کی جو ایک ہمیشہ ان کا گرے ایریا رہتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی ہمیشہ سے ایک یہی شکوہ رہتا ہے یار کہ آپ سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ اگر آپ کو یہ پاور مل جائے تو ہمیں بھی آپ سے کچھ گائیڈنس مل سکے. بینگ اے فارمر پروفیشنل, مارکیٹنگ پروفیشنل, آپ کی لائف جو ہوتی ہے وہ فکس ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے. اٹس ناٹ 9 to 5, اٹ کین بی 9 to 9, اٹ کین بی 9 to 11, 9 to 12. اچھا, دس از یور ورک لائف اور فیملی لائف. تو ورک لائف بیلنس کس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں؟ اگر آپ کی بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے, لائک ہفتہ اتوار آپ کی کانفرنس میں جا رہی ہے, پھر اس کے بعد کوئی میٹنگس آ گئی تو آپ کے پاس فیملی کا ٹائم نہیں ہے, تو اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ آبویسلی فیصل اس کے اندر ضروری ہے کہ جو فیملی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھار انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور بہت اکوموڈیٹ کرتی ہے ہم لوگوں کو, کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ ٹریولنگس بھی ہیں, ہمارے آفس آورس بھی تھوڑے سے کبھی کبھار پرولونگ ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں نارملی ہم کیا کرتے ہیں, ہم موبائل لیتے ہیں, ہم اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ٹی وی سیریز یا فیس بک جو ہے نا وہ دیکھنے لگتے ہیں. اب جب ہماری جو لائف ہے تو میں پھر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا کچھ ٹائم کے لیے وہ موبائل کو گھر پر جا کر جو ہے نا وہ رکھ دوں, اپنے فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے نا وہ گزاروں. آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فیملی کو کہیں باہر لے کر جا رہے ہو تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں, آپ جو ہے نا وہ ڈرائیوس پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ چیزیں بھی جو ہے نا وہ ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دکھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو موبائل کا ٹائم ہے نا وہ ہم ریڈیوس کر کے اور فیملی کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم دیں. اور اگر آپ فیملی ٹائم نہیں گزار رہے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں, جتنا بھی آپ ضرور جو ہے نا وہ سال میں چھٹی لے کے اپنی فیملی کو ہفتہ 10 دن جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی اینول لیو ملی ہے وہ اویل کریں. ہمارے پاس لوگ عام طور پہ پاکستان میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے اینول لیوز لینے کا. لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینول لیو نہیں لے رہے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوئل ہیں. لیکن یہ آپ کی اپنی ہیلتھ, آپ کی اپنی فیملی لائف, آپ کی جو فیملی لائف کی کوالٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اینول لیوز لیں ہر سال. وہ ٹائم آپ بے شک گھر پہ گزاریں, آپ بے شک کہیں جا سکتے ہیں وہاں چلے جائیں, لیکن وہ ٹائم جو ہے نا ایکسکلوسیولی آپ اپنی فیملی کو دیں. اس کی وجہ سے آپ خود بھی اتنا ریفریش ہوں گے, آپ کے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ جو فیملی کے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا ارشد بھائی, ایک اگر ہم بات کریں ہماری آڈینس کو, ان دی لاسٹ آپ کو میسج دینا چاہیں گے اوور آل ان کے کریئر کے بارے میں, یا کوئی بھی جو آپ نے چیز سیکھی ہو اپنے پروفیشنل جرنی میں, اس حوالے سے؟ اچھا, اس کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ کریئر پرسو کرے جو اس کو جو ہے نا وہ ایکسائٹ کرے کام کرنے کے لیے. ہم اوبیسلی یہ کئی جگہوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر صبح اٹھ کے جو ہے نا آپ کو موٹیویشن نہیں ہے جاب پہ جانے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹائم آ گیا کہ آپ اب جاب جو ہے نا سوئچ کر دیں. تو اسی طرح سے آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ دل لگا کر جو ہے نا وہ کام کریں. اگر مجھے شروع سے ہی جو ہے نا وہ ٹریولنگ کا بہت ہی زیادہ شوق تھا, میں بچپن میں بھی جو ہے نا بکس ریڈ کیا کرتا تھا کہ ڈفرینٹ جگہوں پر کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سی سائٹس ہیں دیکھنے والی, اور میں اسی کریئر کے اندر آ گیا کہ جو
جہاں پر جو ہے نا وہ ٹریولنگ بھی ہے. ایون اگر میں حیدرآباد بھی جا رہا ہوں یا میں کسی چھوٹے شہر بھی جا رہا ہوں تو میں ضرور جو ہے نا وہاں پر نکل کے دیکھتا ہوں کہ یار کس طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں, اس شہر کی امپورٹنس جو ہے نا وہ کیا ہے, لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ دوست بناؤں, سوشل سرکل میرا بڑھاؤ. مارکیٹنگ سے مجھے یہ بھی بینیفٹ ملا کہ کافی کسٹمرز بھی ہیں, کافی ہمارے پیئرز بھی ہیں, ان سے ملاقات کرنا, ان سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا. تو آپ جو ہے نا وہ پروفیشن اپنے لیے چوز کریں جس کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ دل لگتا ہو, جس میں آپ کا دل ٹھکتا ہو کہ یار یہ والا کام میں کروں گا, اس کے اندر میں ایکسل کر جاؤں گا. ہاں اوبویسلی ہمارے کلچر کے اندر جو ہے نا ایک پریشر فیملی کی طرف سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر اور میں بھی 1-2 چیزیں اور ہیں, یہی کرنا ہے. ضرور آپ اپنے پیرنٹس کی بات کو بھی مانیں, اس کو سمجھیں, لیکن اوبویسلی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ آپ کا اپنا بھی ایک آئیڈیا ہوگا کہ یار میں کہاں پر جو ہے نا وہ ایکسل کر سکتا ہوں. تو اوبویسلی وہ ڈسکشنز ہو سکتے ہیں, اور ضرور جو ہے نا وہ آپ صرف ایکسل اسی کیریئر میں کر سکتے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ آپ کی اپنا انٹرسٹ ہو. تو ارشد بھائی آپ نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ جن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جو چیز آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں, آپ کو پروفیشنل کریئر بھی وہی اسٹارٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک پوائنٹ آپ نے بڑا اسٹارٹ کیا کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا آفس جانے کا دل نہیں چاہتا. اچھا ایسے میجورٹی آف دا لوگ پاکستان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, تو ان کا تو دل ہی نہیں جاتا. اچھا اس کیٹیگری کو ہارڈ آرام بھی کہتے ہیں نارملی, تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں لائک. میں نے یہ نہیں کہا کہ دل نہیں چاہتا جانے کا, میں نے کہا موٹیویشن نہیں ہوتی, اور موٹیویشن ہونا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ جب جا رہے ہیں کہیں پر بھی, اپنے آفس جا رہے ہیں بے شک, تو وہاں پر اگر آپ کو دینے کی موٹیویشن ہوگی تو آپ ایک کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ کی جاب ہے اور آپ کا دل اس میں لگا ہے, آپ کے اطراف میں جو ہے نا پازیٹیوٹی ہے, آپ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک بھی اگر ضرورت کہیں پڑے تو وہاں پر بھی آپ کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تھکے بغیر. اور مے بی اگر جہاں پر جو ہے نا انسان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال میں 2-3 گھنٹے بھی جو ہے نا وہ رہ کے اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے. یہ تو فیکٹ ایک ہے جس کو ہم منع نہیں کر سکتے. اگر آپ نے فیکٹ کی بات کی تو ایک چینل آتا ہے فیصل فیکٹر. آڈینس سے پلیز کیمرہ میں دیکھ کے ریکویسٹ کریں, سبسکرائب فار دی فیصل فیکٹر. ہیئر از دی کیمرہ. جی آپ جو ہے وہ فیصل ہمارے بھائی ہیں, اور فیصل نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں تک یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے کریئرس کو گرو کرنا ہے, کس طریقے سے ڈفرینٹ پروفیشنلز جو ہے نا وہ سوچتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے سکسیز کے لیے. تو obviously اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا اور سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کائنڈلی فیصل فیکٹر جو چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.